السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مشکلات آئیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ کبھی نہیں گریں گی۔ اپنوں کے رویے تکلیف دیتے ہیں، پر ان کے اس تکلیف دہ عمل سے آپ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آزمایا انہی کو جاتا ہے جن کے درجات اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا اپنے قریب کرنے کے لیے۔ سب کے سب کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہم سب کی منزل ایک ہے۔ راستے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ہم نے جانا ایک ہی منزل پہ ہے۔ اس لیے منزل پر نظر رکھیں، راستے میں آنے والی مشکلات پر نہیں۔ میں بھی آپ جیسی ہی ہوں، مجھے بھی مشکلات آتی ہیں، مگر میں فیس کر رہی ہوں۔ اگر میں کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ یو گائز؟ مجھے یاد ہے جب پہلی بار میں نے اپنے پیرنٹس کو بتانا تھا کہ ناؤ آئی ایم اے نقابی گرل، تو میرے پاس اسلام کا نالج صفر تھا۔ یس، 0%۔ مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ پردے کا حکم کس صورت میں آیا ہے۔ آئی ہیو نو دلیل، نو نالج اباؤٹ اسلام، اباؤٹ پردہ، کیونکہ اس وقت میں بالکل اسلام سے کٹ آف تھی۔ اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے جس دن بتانا تھا تو میں سوچ رہی تھی، اللہ، اگر میری ماما بابا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ حکم آیا کس صورت میں ہے تو میں کیا کہوں گی؟ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں مغرب کی نماز کے بعد بتاؤں گی ماما بابا کو۔ اور نماز پڑھ کر جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے، وہ آج بھی جب سوچتی ہوں تو خوشی ہوتی کہ وہ الفاظ کیسے ادا ہو گئے مجھ سے۔ آئی ریممبر کہ میں رو رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی، اللہ، تو جانتا ہے مجھے تیرے دین کا علم نہیں، تو جانتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، مگر میں نے پھر بھی پردہ کر لیا ہے۔ اللہ، میں آج تیرے دین کا امبیسڈر بن کے جا رہی ہوں۔ اگر آج تو نے مجھے ناکام لوٹایا تو آئندہ میری نسل میں سے تیرے دین پر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میں روم میں گئی اور نہ جانے کتنے ہی لمحے بس بیٹھی رہی۔ جب میں نے بابا کو بتایا تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ تم کیسے اس دور میں یہ کرو گی؟ اور تم بچی ہو، تمہیں علم بھی نہیں کہ پردہ کس سے کیا جاتا۔ آئی اسٹل ریممبر کہ میں یہ سن کر روئی جا رہی تھی، میری ہچکی بن گئی تھی، مجھ سے بات نہیں تھی ہو رہی، اور میں نے بابا کو بولا تھا کہ بابا میں پڑھ لوں گی، مجھے پتہ چل جائے گا کس سے ہوتا ہے، مگر بابا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ بابا آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ نے مجھے قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیا کہ تم لوگوں سے ڈر گئی تھی پر مجھ سے نہیں، تو کیا یہ لوگ مجھے چھڑا لیں گے؟ بس دس از دا پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں نہ جانے کہاں سے آیا، کیونکہ دلیل تو تھی نہیں کہ دیتی۔ میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا سے کہ بابا مجھے ڈر لگتا ہے جہنم سے، پلیز مجھے جہنم میں نہیں جانا۔ پھر بابا نے مجھے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے تم جہنم سے ڈر گئی ہو، مجھے پتہ چل گیا ہے، تم کر لو۔ اور پھر میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں نے وہیں بول دیا، بابا میں انشاءاللہ جنت میں آپ کو تاج پہناؤں گی۔ لیکن میری ماما بہت بیمار ہو گئی تھی، ماں ہے نا، انہیں ڈر لگ گیا کہ میری بیٹی سے شادی کون کرے گا، اور اس کے بعد جو مجھے فیس کرنا پڑا، اللہ عالم، آپ تو پھر لکی ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں، مجھے تو کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی فیملی میں نہیں تھا بتایا کہ میں اب پردہ کرتی ہوں، اور میری فیملی میں کزن شپ میں ایک دوسرے کو حق کرنا اور ہینڈ شیک کرنا اٹس کامن۔ تو پھر جہاں سب ایسے ہوں اور آپ درمیان میں مختلف ہوں تو ظاہر ہے مشکلات آتی ہیں۔ بس پھر کیا، سب سے عزت افزائی کا سیشن ہوتا تھا۔ آئی ریممبر کہ جب فرسٹ ٹائم میں ننیال گئی ان پردہ، تو واپسی پر مجھے آرڈر ملا کہ آج سے تم کہیں نہیں جاؤ گی، اور میری آنکھوں میں برسات کا پانی تھا۔ میرا کزن آیا ملنے تو میری فیملی کو پتا تھا اب میں پردہ کرتی ہوں، بٹ کسی نے کچھ نہیں بولا۔ ماما بابا سامنے تھے اور میرے کزن نے مجھے ہینڈ شیک کے لیے کہا۔ میں پہلے ماما بابا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر کزن کا، مگر کسی کو اس پیاری سی لڑکی پر ترس نہ آیا۔ دین آئی سیڈ،
بھائی میں اب پردہ کرتی ہوں، سوری، مگر میری فیملی میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ پردہ اصل میں ہے کیا، سوائے میرے بابا کے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ شریف کے نصیب میں کوئی آسانی تو ان کی طرف سے لکھی نہیں گئی ہے، اس کے بعد بھی کافی ہارڈشپس دیکھنا پڑی، بٹ اب اللہ کا یہ کرم ہے کہ نکاح کرنے پر میرے گھر والے اعتراض نہیں کرتے، باقی خاندان والوں سے تو رسماً ملاقات ہوتی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے میری ماما کو غصہ آ گیا اور میں گھر میں بھی نقاب میں رہتی ہوں تو میں نے نقاب کر رکھا تھا، اور میری ماما نے میرا نقاب پکڑ کے کھینچا تو وہ اتر گیا، سیفٹی پن جو لگا رکھی تھی وہ بھی بیچاری ٹیڑھی ہو گئی۔ ماما بولتی مجھے تمہارا پردہ نہیں چاہیے، تو میں نے آرام سے پھر کر لیا کیونکہ مجھے تو چاہیے تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشکلات آتی ہیں، پر آپ کو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ آج بھی مجھے ہارڈشپس کا سامنا ہے، مگر الحمد للہ کثیرہ آئی ہینڈل دا سچویشن۔ جو بھی ملتا ہے مجھے بس ایک ہی بات کہتا ہے، اتار دو اسے، کیا بنی ہوئی ہو؟ می، پری اور کیا؟ یس، یو آر پرنسز آف اسلام، اور تیرا رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ پردہ از یور کراؤن، سیو یور حیا اینڈ کراؤن۔